سورۃ زخرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حامیم والکتاب المبین انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون وانہ فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم۔ حامیم حروف مقطعات، اس واضح کتاب کی قسم، ہم نے اسے عربی زبان کا قرآن بنایا تاکہ تم سمجھ لو۔ بلا شبہ یہ لوح محفوظ میں ہے جو ہمارے پاس ہے، بڑے مرتبے کی اور حکمت سے لبریز کتاب ہے۔ کیا ہم اس بنا پر یہ نصیحت تم سے ہٹا لیں کہ تم حد سے آگے بڑھ رہے ہو؟ ہم نے پہلی قوموں میں بہت سے نبی بھیجے، ان کے پاس جو بھی نبی آیا اسی کو انہوں نے مذاق میں اڑایا، آخر ہم نے ان کے طاقتور ہلاک کر دی اور پہلوں کی حالت گزر چکی ہے۔ قرآن مجید کے اوصاف بتائی جا رہی ہیں۔ قرآن عظیم کی قسم کھائی گئی جس کے بیانات سمجھے ہوئے اور کھلے ہیں، جو عربی زبان میں اترا ہے، جس کی فصاحت اور بلاغت مکمل ہے۔ اس کے اترنے کی غرض لوگوں کو نصیحت کرنا ہے تاکہ لوگ اس میں غور و فکر کریں اور نصیحت قبول کریں۔ ہم نے اسے عربی زبان میں اتارا۔ سورہ شعراء میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی میسج دیا، ہم نے اسے عربی میں جو وسیع زبان ہے اتارا۔ یہ لوح محفوظ میں ہے جو ہمارے پاس ہے۔ قرآن بڑے اونچے مرتبے والی اور عالی شان کتاب ہے جس میں پکی باتیں ہیں، اس میں باطل کی ملاوٹ ناممکن ہے۔ یعنی یہ کتاب آسمان والوں میں بڑی قدر و منزلت والی ہے، زمین والوں کو بھی اس کی قدر کرنی چاہیے، اس انتہا قیمتی نعمت کو اپنے دلوں میں اس کو جگہ دینی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی گئی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ اگر آپ کی قوم آپ کو چٹلاتی ہے تو آپ سے ذرا نہ گھبرائیں اور صبر کریں۔ ان کے پہلے اقوام عالم کے پاس بھی ہم نے اپنے انبیاء بھیجے تھے، ان لوگوں نے بھی اپنے اپنے نبی کا مذاق اڑایا تھا۔ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کس نے پیدا کیا تو یہی جواب دیں گے کہ عزت والے اور جاننے والے اللہ ہی نے پیدا کیا، جس نے تمہاری لیے زمین کو بچھونا بنا دیا اور اس میں تمہارے لیے راستے بنا دیے تاکہ تم راہ پاؤ، جس نے آسمان سے ایک اندازے سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس سے مردہ علاقہ زندہ کیا، اسی طرح تم قبروں سے نکالے جاؤ گے، اور جس نے تمام اشیاء کے جوڑے بنائے اور جس نے تمہاری سواری کے لیے کشتیاں اور چوپائے بنائے تاکہ تم کشتیوں پہ سوار ہو کر اپنے رب کی نعمت یاد کرو جب ان پر اچھی طرح سے بیٹھ جاؤ اور کہو کہ وہ ذات پاک ہے جس نے سواریاں ہمارے بس میں کر دی اور ہم انہیں اپنے بس میں نہیں لا سکتے، بلا شبہ ہم اپنے پروردگار کی طرف ہی لوٹ کر جائیں گے۔ یہاں بتایا گیا کہ اللہ نے ہر چیز کا جوڑا بنایا، یہ دنیا بھر کی نعمتیں اس کی پیدا کی ہوئی ہیں۔ 1400 سال پہلے اللہ نے یہ بتا دیا قرآن میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بھی، یہ ہر چیز یہاں پہ جوڑا ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی معجزہ ہونے کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اور بہت بعد میں پھر یہ چیز ڈسکور ہوئی کہ ہر چیز کا جوڑا ہے اور جوڑے کے بغیر کوئی چیز بھی اس دنیا میں نہیں۔ ہاں، اللہ ایک واحد ہستی ہے جس کا کوئی جوڑا نہیں ہے۔ پھر سواری کے لیے بتایا گیا کہ دیکھیں سواریاں آپ کی کس طرح کام آتی ہیں۔ کہا گیا کہ آپ کا فرض ہے جب ان پہ آپ بیٹھیں جم کے بیٹھیں، یعنی پراپر طریقے سے، جیسے بعض ہماری جو اب دوسری سواریاں اس میں کیا ہے کہ بیلٹ ضرور باندھی جائے، پراپر بیٹھ کے پھر سٹارٹ کیا جائے۔ جب آپ بیٹھے تو رب کی نعمتوں کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے کس طرح طاقتور، پہلے جانور تھے اور اب یہ ٹیکنالوجی آپ کے ہاتھ میں دی، آپ کے دماغ میں اسے کنٹرول کیا۔ دونوں صورتوں میں جب آپ بیٹھے ان سواریوں میں تو یہ ضرور دعا مانگیں، وہ پاک ہے، اگر انہیں ہمارے پاس میں نہ کرتا تو ہمیں کیا طاقت تھی، اسے زیر کر سکتے۔ علی رضی اللہ عنہ جس وقت سوار ہونے لگتے تو رکاب میں پاؤں رکھتے ہوئے فرماتے بسم اللہ، پھر جب اچھی طرح بیٹھ جاتے تو فرمایا الحمدللہ الذی سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ پھر 3 مرتبہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر فرماتے، اور پھر سبحانک لا الہ الا انت قد ظلمت نفسی واغفر لی پڑھ کر ہنسنے لگے۔ صحابی کہتے ہیں میں نے پوچھا امیر المومنین ہنسی کا کیا موقع؟ فرمایا میں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا تھا، آپ نے جواب دیا جب اللہ اپنے بندوں کے منہ سے ایک کلمہ سنتے کہ اے میرے رب مجھے بخش دے تو انتہائی خوش ہو کر فرماتے ہیں کہ میرے بندے کو معلوم ہے کہ میرے سوا کوئی گناہ نہیں بخش سکتا۔ آپ دیکھیں گے سواری کے اوپر سوار ہوتے یہ ساری دعائیں کیوں؟ کیونکہ بعض سفر انسان کے خدا نخواستہ آخری سفر بھی ہو سکتے ہیں، اور دوسری بات ہے سفر اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ وہ سفر بھی کرنا ہے جس کو جو کہ آخرت کی طرف سفر ہوگا اور جس سے واپس گھر کی طرف لوٹنا ناممکن ہو جائے گا۔ تو یہ ایک یاد دہانی ہوتی ہے کہ ہمیں لوٹ کر اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ سواریوں کی آمد و رفت سے اور اپنے دنیاوی سفر سے آخرت کا سفر یاد آتا ہے۔
اللہ نے ایک آیت میں دنیا کے سامان کا ذکر کر کے ذات آخرت کی طرف توجہ دلا دی ہے۔ مشرکوں نے اللہ کے پاس بندوں کو اس کا جز بنا دیا۔ واقعی انسان بڑا کھلا ناشکر ہے کہ اس نے مخلوق میں سے اپنے لیے بیٹے مقرر کیے اور تمہیں بیٹیوں کے لیے چن لیا، اور جب ان سے کہا کسی کو اس کی بشارت دی جاتی ہے جس کی مثال انہوں نے رحمان کے لیے بیان کی ہے تو اس کے چہرے پر سیاہی چھا جاتی ہے اور اداس ہو جاتی ہے۔ کیا وہ جن کے زیورات میں پرورش ہو اور جھگڑے میں کام نہ آئے اللہ کی اولاد ہے؟ انہوں نے فرشتوں کی جو اللہ کے غلام ہے عورتیں بنا دیا۔ کیا یہ ان کی پیدائش کے وقت موجود تھی؟ ان کا بیان لکھ لیا گیا اور ان سے باز پرس کی جائے گی۔ کہتے ہیں کہ اگر رحمان کو منظور ہوتا تو ہم ان کی بندگی نہ کرتے، اور ان کے پاس اس کا کوئی علم نہیں، وہ صرف کیا سرائیوں سے باتیں کر رہے ہیں۔ مشرکوں کی اللہ پہ افترا بازی۔ اس آیت میں اللہ پر مشرکوں کی افترا بازیوں کا بیان ہے کہ انہوں نے بعض جانور اللہ کے لیے اور بعض اپنے بتوں کے لیے مخصوص کر رکھے تھے۔ حالانکہ دونوں اللہ کے بنائے ہوئے اللہ کے مقرر کیے ہوئے، لیکن کچھ کو اللہ کے نام پہ دیتے تھے اور کچھ ان کے بتوں کے نام پہ ہوتے تھے۔ خود سے ان کی یہ تجویز تھی، اللہ نے تو ایسی کوئی آیت نہیں اتاری۔ یہ شان الویت میں گستاخی ہے، نعوذ باللہ۔ اس طرح ان بدبختوں نے اولاد کی تقسیم کر رکھی تھی، فرشتے اللہ کی بیٹیاں بنا رکھی تھی، حالانکہ خود ان کی نگاہ میں لڑکیوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی نگاہ میں تھی، اللہ کے نزدیک لڑکی اور لڑکے سب اس کی مخلوق ہے، لیکن وہ دنیا میں لڑکوں کو اہمیت دیتے تھے اور لڑکیوں کو اہمیت نہیں دیتے تھے۔ حالانکہ لڑکیاں ان کی نگاہ میں پست اور ذلیل تھیں اور اپنے لڑکوں کی ہمیشہ وہ امید لگائے رکھتے تھے کہ اچھا وہ جو چیز تمہارے لیے کام کی نہیں وہ اللہ کے لیے، وہ جو تمہارے کام کی وہ تمہارے لیے، یہ تو بڑی گھنونی بات ہے۔ ان گستاخوں نے اللہ کے بندوں اور اس کی مخلوق کو اس کا جز یعنی اولاد قرار دے دیا۔ آگے بڑھ کر بہت زیادہ پھر اس کے ساتھ منسوب ہوتے چلے کہ برے کی گئے۔ یہاں پہ بتایا گیا کہ جب ان کو لڑکیوں کی خبر دی جاتی ہے تو ان کے چہرے سیاہ پڑ جاتے ہیں، غم کے پہاڑ ٹوٹنے لگتے ہیں، گویا شرمندگی سے خبر سنتے ہیں، سمجھ نہیں آتی انہیں کہ چھپائیں یا بچیوں کو زندہ گاڑ دیں۔ اور دوسری طرف کیا کہتے ہیں کہ اللہ نے نعوذ باللہ جنوں سے شادیاں کی، جنات یا جنیوں سے رسول سے فرشتے پیدا ہوئے، اور فرشتے اللہ کی بیٹیاں اور ہمارے سفارشی ہوں گے، تو اس کے بد عقیدے کا یہاں پہ تردید ہے۔ عورتیں جو در حقیقت مردوں کے مقابلے میں ناقص سمجھی جاتی ہیں، ناقص نہیں۔ عورت اور مردوں کے مقابلے میں جذبات سے کام لیتی ہے، مرد عقل سے کام لیتا ہے۔ اگر وہ جذبات سے کام نہ لے تو وہ بچوں کو نہ پالے، اس میں یہ نرم گوشہ نہ ہو۔ اور پھر دوسرے اس کو اللہ نے جس کام کے لیے بنایا، سجنے سورنے زیورات اور عائشہ کی طرف، اس کا کام ہے کہ عمر بھر بناؤ شکار کرتی ہے اور خوبصورت کپڑے پہنتی ہے اور چوٹی کی طرف جاتی ہے۔ یہ اس کی خوبصورتی ہے، یہ اس کی کمزوری نہیں، کیونکہ اللہ نے اس کی فطرت میں یہ ڈالا ہے۔ جبکہ مرد کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ سجنے سورنے میں اپنا ٹائم ویسٹ کرے، اس کا کام ہے مجاہد بنے، جدوجہد کرے، نان نفقہ کمائے، محنت والے کام کرے۔ عورتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیتے ہیں کہ اللہ جیسی ہستی کو کیا بیٹیوں کی ضرورت ہے؟ تو یہاں پہ ساری باتوں کی تردید کی گئی ہے کہ سوچے تو صحیح کہ کس قسم کے عقیدے آپ رکھتے ہیں۔ ام آتیناہم کتابا من قبلہ فہم بہ مستمسکون بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مہتدون۔ کیا ہم نے اس سے پہلے نے کوئی کتاب دی تھی جس کو یہ مضبوط پکڑے ہوئے؟ نہیں، بلکہ ان کا کہنا ہے کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو ایک طریقے پر پایا اور ہم انہیں ان کے نقش قدم پر چل کر آپ آ سکتے ہیں۔ اس طرح جس بستی میں ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول خبردار کرنے والا بھیجا تو اس کے مالداروں نے یہی جواب دیا کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو ایک طریقے پر پایا اور ہم ان کے نقوش پر کی پیروی کریں گے۔ نبی نے بھی فرمایا اگرچہ میں تمہارے پاس تمہارے بزرگوں کے طریقے سے بہترین طریقہ لے کر آیا ہوں، تو کہنے لگے ہم اس طریقے کے منکر ہیں جسے تم لے کر بھیجے گئے ہو، اور آخر ہم نے ان سے بدلہ لے لیا۔ ذرا غور کرو جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ۔
جب ابراہیم نے اپنے باپ سے اپنی قوم سے کہا میں ان سے بیزار ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو سوائے اس کے لیے جس نے مجھے پیدا کیا، یقیناً وہ میری رہنمائی فرمائے گا۔ ابراہیم اپنی اولاد میں بھی اسی کو ایک باقی رہنے والی بات چھوڑ کے تاکہ لوگ باز نہیں، بلکہ میں نے انہیں اور ان کے باپ دادوں کو زندگی کا سامان دیا یہاں تک ان کے پاس حق اور صاف دو رسول آ گئے۔ جب ان کے پاس حق آ گئے تو کہنے لگے یہ تو جادو، ہم اس کے عقیدت مند نہیں ہیں۔ یہ قرآن دونوں شہروں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں اتارا گیا؟ کیا یہ آپ کے رب کی نعمت بانٹتے ہم نے انہیں کی دنیاوی زندگی کی روزی ان میں بانٹی اور ایک دوسرے کے درجے بلند کیے تاکہ بعض کو متحد بنا دے۔ اس مال سے آپ کے رب کی رحمت بات درجے بہتر ہے جسے یہ سمیٹ رہے ہیں۔ اگر یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ سب لوگ ایک ہی جماعت ہو جائیں گے تو ہم اللہ کو نہ ماننے والوں کے گھروں کی چھتیں چاندی اور سونے کی بنا دیتے اور سیڑھیاں بھی جن سے وہ چڑھتے ہیں، سب کچھ محض دنیاوی فائدہ ہے اور آپ کے رب کے نزدیک آخرت پارساؤں کے لیے ہی ہے۔ اب یہاں پہ کیا بتایا جائے؟ ان کے ایک اور اعتراض بھی تھا کہ قرآن اگر سچا ہے، نبی سچا ہے، تو اللہ کو مکہ کا ایک یتیم ہی ملا تھا؟ کیا اللہ کو سراداران قریش نعوذ باللہ نظر نہیں آ رہے تھے؟ کیا جو وادیاں ہیں طائف اور مکہ کی، اس میں کوئی ایسا بندہ نہیں تھا کہ جس کو نبوت کے لیے چنا جائے؟ تو وہ کیا سمجھتے تھے کہ اگر دنیاوی معاملے میں ہم پاور میں ہیں، سردار ہیں، تو دین کے معاملے میں بھی ہمیں چننا جانا چاہیے۔ تو یہ اس قسم کی بھی ان کی باتیں تھیں۔ پھر وہ کیا کہتے تھے کہ اگر اس بات کا خیال نہ ہوتا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا مال و دولت رضا کی علامت نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہمیں اس بات کا خیال نہ ہوتا کہ لوگ دولت کو میری رضا کی دلیل سمجھ کر مالداروں کی طرح بننا چاہیں گے تو میں مشرکوں کو اس قدر دنیا دیتا کہ ان کے گھروں کی چھتیں اور زینے چاندی کے بنا دیتا، جن سے ہی چڑھ جاتے ہیں ان کے گھروں کے تمام دروازے اور تخت سونے کے ہو جاتے ہیں۔ یعنی اللہ کے نزدیک یہ سونا چاندی کوئی وقت نہیں رکھتا جس کے پیچھے لوگ مر رہے ہیں۔ سو اللہ نے کہا دنیا میری نگاہ میں نہایت حقیر اور ناپائیدار ہے اور ذرا بھی قابل قدر نہیں۔ اگر دنیا ساری مل بھی جائے تو بھی آخرت کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ کافروں کو نیکیوں کا بدلہ دنیا ہی میں مل جاتا ہے کہ انہیں کچھ دنیا کی سہولتیں نصیب ہو جاتی ہے، مرنے کے بعد ان کے پاس کچھ بھی نہ ہوگا، خالی ہاتھ سفر آخرت کریں گے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی ایک مچھر کے پر کے برابر بھی قدر ہوتی تو کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پلاتا۔ پھر فرمایا آخرت ان کے لیے جو دنیا میں چکنا رہتے ہیں، پھونک پھونک کر قدم اٹھاتے اور قیامت کے خوف سے آخرت کی تیاری میں لگے رہتے ہیں، وہاں انہیں ان کے رب کی جو خاص نعمتیں اور بڑی بڑی رحمتیں نازل ہوں گی ان میں کوئی دوسرا شریک نہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سونے چاندی کے برتنوں میں مت کھاؤ پیو، یہ کافروں کے لیے دنیا میں ہے اور ہمارے لیے آخرت میں، ان کے لیے دنیا میں اس لیے کہ دنیا اللہ کی نگاہ میں حقیر اور ناپائیدار ہے۔ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ جو شخص اللہ کی یاد سے اندھا بن جائے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے، وہ انہیں سیدھے راہ سے روکتا رہتا ہے اور وہ اس خیال میں رہتے ہیں کہ ہم رائے یافتہ ہیں، یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا تو کہے گا کیا اچھا ہوتا میرے اور تمہارے درمیان یورپ اور پچھم جیسی دوری ہو جاتی، بڑا بدترین ساتھی آج تمہاری یہ بات کام نہ آئے گی کہ تم سب ظالم ہو کیونکہ تم سب عذاب میں شریک ہو۔ کیا آپ بہروں کو سنوا سکتے ہیں، اندھے کو سنوا سکتے ہیں اور اس سے بھی صاف گمراہی میں ہو؟ اگر ہم آپ کو اٹھا بھی لیں تو بھی ان سے انتقام لینے والے ہو، یہ ہم نے جو کچھ ان سے وعدہ کیا آپ کو دکھائیں گے تو یقیناً ہم ان پر قادر ہیں۔ آپ یہ وہی مضبوط پکڑ لیجئے جو آپ کی طرف اتاری گئی، یقیناً مانیے آپ سیدھی راہ پہ، اور یقیناً یہ قرآن خود آپ کے لیے بھی اور آپ کی قوم کے لیے بھی نصیحت ہے، اور عیناً قریب آپ سے مواخذہ کیا جائے گا کہ آپ ان سب انبیاء سے جنہیں ہم نے آپ سے پہلے بھیجے تھے پوچھ لیا جائے گا کہ کیا ہم نے اپنے علاوہ بھی معبود مقرر کیے ہیں کہ ان کی بندگی کی جائے؟ ذکر اللہ سے غافل رہنے والے پر شیطان مسلط ہوتا ہے، یعنی جو انتہائی مہربان اللہ کے مبارک ذکر سے اندھا ہو جائے اور بے پرواہی سے کام لے تو شیطان کا وہ ساتھی ہوتا ہے، شیطان کا اس پہ غلبہ آ جاتا ہے جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے۔ اس لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ اس دنیا کے جھمیلوں میں پھنسے ہوئے ساتھ ساتھ اپنی زبان کو، اپنے اعمال کو ذکر الہی میں مشغول رکھا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے کہ میں اس وقت تک انسان کے ساتھ ہوتا ہوں جب تک اس کا زبان میرے ذکر میں مشغول رہتی ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو ہر وقت ذکر کی محفلوں میں، ذکر کی مجلسوں میں اور ذکر کرنے والے ساتھیوں کے ساتھ جوڑے رکھیں، ہر وقت ذکر میں مشغول رہیں تاکہ شیطان کے اٹیک سے بچا جا سکے، کیونکہ جب بھی اللہ کے حکم سے انسان سرتابی کرتا ہے، اللہ کے حکم سے باہر نکلتا ہے، اسی وقت شیطان اس کا دوست بن جاتا ہے۔
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْحَكُونَ. ہم نے موسیٰ کو فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس مما اپنے دلائل کے بھیجا. انہوں نے کہا کہ میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں. جب وہ ان کے سامنے ہمارے دلائل لائے تو ان پہ بے ساختہ ہنسنے لگے. ہم انہیں جو بھی نشانی دکھاتے تھے وہ دوسری نشانی سے بڑھ چڑھ کر ہوتی تھی اور ہم نے انہیں عذاب میں پکڑ لیا تاکہ وہ لوٹ آئے باز آ جائے. بولے اے جادوگر ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر جس کا اس نے اس سے وعدہ کر لیا, ہم ضرور رابطے آ جائیں گے. پھر جب ہم نے ان سے عذاب ہٹا لیا اسی دم انہوں نے اپنا عہد توڑ دیا. بارہا ان پہ جب آزمائش آتی تھی اللہ کی طرف سے پکڑ آتی تھی تو یہ فوراً موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھاگے آتے تھے اور بطور طنز بھی کہتے تھے کہ اے موسیٰ دعا کیجئے رب سے ہمارے پہ عذاب ٹل جائے. جیسے عذاب ٹلے گا ہم انشاءاللہ دوبارہ کبھی بھی آپ کا انکار نہیں کریں گے. لیکن جیسے ہی عذاب ٹلتا تھے اپنی پرانی روش پہ لوٹ آتے تھے. پھر انہوں نے اپنی قوم میں ڈھنڈورا پٹوا دیا اور کہنے لگا بھائیو کیا مصر کا علاقہ میرا نہیں اور میرے نیچے یہ نہریں نہیں بہ رہی؟ کیا تم نے دیکھا نہیں بلکہ میں اس شخص سے بہت بہتر ہوں جو حقیر ہے اور صاف بیان نہیں کر سکتا. اس پر سونے کے کنگن کیوں نہیں ڈالے گا؟ یہ سب باندھ کر اس کے ساتھ فرشتے کیوں نہ آئے؟ اس نے اپنی قوم کو بیوقوف بنایا. انہوں نے اس کا کہنا مان لیا. یقیناً یہ سب کے سب نافرمان تھے. پھر جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے انہیں گیا گزرا اور پچھلے لوگوں کے لیے نمونہ بنا دیا. وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ. اور جب مریم کے بیٹے کی مثال بیان کی گئی تو اس سے بے ساختہ آپ کی قوم چیخ پڑی, کہنے لگی کیا ہمارے دیوتا اچھے ہیں یا وہ؟ آپ سے ان کا یہ بیان کرنا صرف جھگڑے کی بنا پر تھا, بلکہ یہ قوم ہی ہے ہی جھگڑا لو. صرف ایک بندہ ہے جس پر ہم نے انعام کیا تھا اور اسے اسرائیلیوں کے لیے اپنی قدرت کا نشان بنا کر بنایا تھا. اگر ہم چاہتے تمہارے بچے فرشتے بھیج دیتے جو زمین پہ جانشین بنتے. یقین مانو وہ قیامت کی ایک نشانی ہے. لہٰذا تم قیامت میں تردد نہ کرو, میری پیروی کرو, یہی سیدھی راہ. خبردار شیطان تمہیں اس طرح سے بھٹکا نہ دے. یقینی طور پر تمہارا کھلا دشمن ہے. جب عیسیٰ موعظہ لائے اور فرمایا کہ میں تمہارے دین کی پکی باتیں لایا ہوں, یوں آیا ہوں کہ تمہارے لیے مسائل کھولتا ہوں جس میں تمہارا اختلاف ہے. لہٰذا اللہ سے ڈرو, میری اطاعت کرو اور یقین مانو کہ میرا اور تمہارا پروردگار ایک ہی اللہ ہے. اسی کی عبادت کرو, یہی سیدھی راہ. پھر جماعتوں نے آپس میں اختلاف کیا, لہٰذا ظالموں کے لیے ایک دردناک دن کے عذاب کی بڑی خرابی ہے. مشرک یہ سن کر کہ عابد اور معبود جہنم کے ایندھن بنے گے ہنسنے لگے, یعنی ہنسے اور تعجب کرنے لگے یا منہ پھیرنے لگے یا چیخنے لگے. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ولید بن مغیرہ اور دیگر اکابر قریش کے پاس تشریف لے گئے. اتنے میں نضر بن حارث بھی آ گیا اور آپ سے جھگڑنے لگا. آپ نے اسے جواب کر دیا. پھر یہ آیتیں پڑھی کہ انکم وما تعبدون, ہم سورۃ انبیاء کی ہے. پھر آپ وہاں سے اٹھ کر آئے. کچھ دیر کے بعد اس مجلس میں عبداللہ بن زبیر تمیمی بھی آ گیا. ولید سے کہنے لگا نظر عبد المطلب کے بیٹے سے ہار گیا ہو تو ہمیں اور ہمارے دیوتاؤں کو جہنم کا ایندھن بنا کر چلے گی. عبداللہ نے افسوس کیا اور کہا کاش میں ہوتا تو میں ابن عبد المطلب کے دانت کھٹے کر دیتا. نہ اس بلند سے پوچھتا کہ جب ہمارے دیوتا اور ہم جہنم کا ایندھن ہے تو لا محالہ تمام فرشتے عزیر ابن مریم بھی جہنم کا نعوذ باللہ ایندھن ہوں گی, کیونکہ ہم فرشتوں کو یہودی عزیر کو عیسائی ابن مریم کو خدا مانتے. یہ جواب سن کر کافی اچھل پڑے, بہت خوش ہوئے کہ واہ کیا مقبول جواب دیا. اور آخر یہ خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی. فرمایا غیر اللہ کا ہر عابد اور اپنی عبادت سے راضی ہونے والا ہر معبود جہنم کا ایندھن ہے. ملائکہ یا انبیاء نے کبھی اپنی عبادت کا حکم نہ دیا اور وہ کبھی اس سے خوش نہیں ہے. در حقیقت مشرک ان کے نام سے شیطان کی پجاری ہے, وہی انہیں شرک پر اکساتا ہے اور یہ اس کی بات مان جاتے ہیں. اس پر یہ ہدایتوں کا نزول ہوا. عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں, یعنی عیسیٰ بھی اللہ کے بندے تھے جن کو نبوت کے نام سے سرفراز فرمایا گیا اور اللہ کی قدرت کی ایک دلیل بنا کر اسرائیلیوں کی طرف مبعوث فرمایا گیا تھا. انہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو یہ اللہ کا بیٹا مانتے تھے ان آیتوں میں اس کی بھی تردید کی گئی. هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. یہ محض قیامت کے انتظار میں کہ وہ ان پر اچانک آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو. گہرے دوست بھی ہیں, اس دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. سوائے پارساؤں کے اے میرے بندو آج تم پر کوئی خوف و ہراس نہیں, نہ تم غم زدہ ہوگے جو ہماری آیتوں پر ایمان لے آئے تھے اور تھے بھی مسلمان. تم اور تم جیسے لوگ خوش و خرم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. ان کے پاس سونے کی رکابیاں اور گلاس لائے جائیں گے اور وہاں وہ سب چیزیں ہوں گی جنہیں ان کا دل چاہ رہا ہوگا اور جن سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی. تم اس میں ہمیشہ رہو گے. یہی وہ جنت ہے جس کی تم اپنے اچھے عملوں کے سبب وارث بنائے گئے ہو. اس میں تمہارے لیے بہت کچھ میوے ہیں جن کو تم کھاتے رہو گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس کا وارث بنائے. یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن پارساؤں سے کہا جائے گا آج غم اور دکھ تمہارے پاس بھی نہیں پھٹکے گا.
ہر طرح خوش و خرم و حشاش بشاش رہو. یہ بہار تمہارے ایمان و اسلام کی وجہ سے کہ تمہارے عقائد بھی اسلامی تھے، زندگی بھی اسلامی تھی، اور تم ایمان کے ساتھ نیک عمل سے بھی آراستہ تھے. اور قیامت جب اچانک آ جائے گی، نہ رسولوں کو اس کے آنے کا وقت پتہ ہے، وہ قریب ہی آئی ہوئی ہے. اصل چیز یہ ہے کہ اس دن انسان ہاتھ ملے گا، افسوس کرے گا، اور ندامت کے سوا اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں لگے گا. اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اس دن کے آنے سے پہلے انسان اپنے آپ کو قرآن و سنت کے مطابق ڈھال لے. اور اس دن کوئی بھی گہرا دوست بھی ایک دوسرے کے کام نہیں آئے گا، بلکہ وہ بھی اسے اپنی اپنی پڑی ہوگی اور وہ جان چھڑا رہا ہوگا کہ کہیں مجھ سے کوئی میری نیکی نہ مانگ لے. ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون. یاد رکھو نافرمان جہنم کے عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہ ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا، اور اس میں نا امیدی کی حالت میں پڑے رہیں گے. ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، لیکن یہ تو خود ہی ظالم تھے. زور زور سے کہیں گے اے دروغہ جہنم، آپ کا رب ہمارا کام ہی تمام کرتے. وہ جواب دیں گے تم تو ہمیشہ کے لیے اس میں رہو گے. اللہ فرمائے گا ہم تو تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے، لیکن تم میں سے زیادہ تر لوگ اس سے بیزار تھے. کیا ہم نے کسی کام کا عزم کر لیا تھا؟ سچ جانو ہم بھی کام کا پکا ارادہ کر چکے ہیں. کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی راز والی باتیں اور مشورے نہیں سنتے؟ کیوں نہیں، بلکہ ہمارے بھیجے ہوئے قاصد ان کے پاس ہی لکھ رہے ہوتے ہیں. تو مجرموں کو، نافرمانوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اور کوئی بھی ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، اور وہ زور زور سے جہنم کے دروغہ کو پکاریں گے. وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا. کیا کہیں گے کہ ہمارا کام تمام کر دو، اس عذاب سے، ان تکلیفوں سے ہمیں نکالو، ہم سے برداشت نہیں ہوتا، ہمیں موت دے. تو دنیا میں ہوتا ہے نا بعض تکلیفیں، بعض غم ایسے کہ انسان ان کا خلاصی کر دیتا ہے، لیکن آخرت میں اس کی کوئی خلاصی نہیں ہونی، کوئی اس کی بچت نہیں ہونی. اس وقت جہنم کے دروغہ کو پکاریں گے. وہ جواب کیا دے گا؟ تمہارے پاس اللہ کے رسول نہیں آئے تھے، تمہارے پاس دین نہیں آیا تھا، تمہیں کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا. جب آیا تھا تو بات مان لینی تھی، اس وقت تم نے مذاق میں اڑایا، اور اب جب جہنم میں ہو تو پھر اب واویلا مچا رہے ہو، تو وہاں پہ ان کی کوئی بات نہیں سنی جائے گی. اور یہ جو منافقت ہے نا ظاہری طور پہ منہ مومنہ کرتوت کافرہ، اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سب جانتے ہیں، ان کے چھپے بھید بھی ہم جانتے تھے، اور ان کی چھپی سرگوشیاں بھی ہم جانتے تھے. قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین سبحان رب السماوات والارض رب العرش اما یصفون. فرما دیجیے اگر بالفرض محال کمال مہربان اللہ کی اولاد ہوتی تو میں سب سے پہلے بات گزار ہوتا آسمان و زمین کا مالک جو عرش کا بھی مالک ہے اولاد سے پاک ہے. آپ انہیں اس شغل و تفریح میں چھوڑ دیجیے یہاں تک کہ انہیں اس دن سے واسطہ پڑ جائے گا جس کا ہم سے وعدہ ہے. وہی آسمان میں معبود ہے، وہی زمین میں معبود ہے، وہ بڑی بھاری حکمت والا، بڑا وسیع علم والا ہے، وہ بڑی برکتوں والا ہے جس کی بادشاہت آسمان و زمین میں ان کے درمیانی چیزوں پر ہے. اسی کے پاس قیامت کا علم، اور سب اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے. مشرک جن غیروں کو اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں وہ سفارش کا اختیار نہیں رکھتے. ہاں جو حق کے معتبر ہوں اور انہیں علم بھی ہو اسے ضرور شفاعت کے حقدار ہوں گے. اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ انہیں کس نے بنایا تو یقیناً اللہ ہی کو بتائیں گے. تو یہ کہاں الٹے جا رہے ہیں، اور اللہ کو نبی کے اس قول کی بھی خبر ہے کہ اے میرے رب یہ ایسے لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے، آپ ان سے رخ پھیر لیں، اسلام فرما دیں، یہ ان قریب جان لیں گے. کتنی ہلا دینے والی آیتیں ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہاں فرما دے کہ اگر اللہ کی اولاد ہوتی تو مجھے سر جھکانے میں کیا رکاوٹ تھی، بلکہ سب سے پہلے تو میں سر جھکاتا، میں ایمان لاتا. میں رب، جو میرا رب مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے بذریعہ وہی، کیا وہ مجھے یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ میری اولاد ہے؟ اگر ہوتی تو سب سے پہلے میں سجدہ کرتا. تو کہا کہ اللہ تعالیٰ اس شان سے، اس بات سے پاک ہے، اس کی اپنی شان ہے، اسے اولاد کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آسمان زمین عرش اور کرسی تمام کائنات کا خالق ہے. اس سے بری ہے کہ اس کی اولاد ہو، کیونکہ وہ یکتا ہے، بے نظیر ہے، بے مثال ہے، اسے اولاد کی ضرورت نہیں ہے. مشرکوں کو ڈانٹا جا رہا ہے، یعنی آپ انہیں اس نادانی اور جہالت میں مشغول چھوڑ دیجئے اور دنیاوی تماشوں میں مصروف رہنے دیجئے. اس بے خبری میں اچانک قیامت آئے گی اور محشر میں جو حشر ہوگا انہیں معلوم ہو جائے گا. یہ ایک ڈانٹ کا طریقہ ہے، ایک تنبیہ کا طریقہ ہے کہ انسان سوچنے لگ جائے کہ مجھے تو نصیحت کرنی بھی چھوڑ دی گئی ہے. تو یاد رکھیں اس آیت میں باطل معبودوں کی شفاعت کی تردید ہے. بت شفاعت پر قادر نہیں ہے، نہ ہی وہ آپ کے علاج جن کے آپ ماتھے ٹیکتے ہیں، جن کی قبروں پہ چادریں چڑھاتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، دیے جلاتے ہیں،
کوئی بھی آپ کی شفاعت پہ قادر نہیں ہے۔ ہاں مومن اور موحد اللہ کی اجازت سے ان کی شفاعت کرے گا جن کے دلوں میں توحید کی کوئی کرن ہوگی۔ مشرکوں کی شفاعت کا کوئی نہ کوئی کروا سکتا اور نہ کوئی کسی مشرک کو شفاعت کا حق ہوگا، کیونکہ اس میں اللہ کی مرضی نہیں ہے، نہ یہ اللہ اس سے راضی ہے، اور جس سے اللہ راضی نہیں اللہ سے شفاعت کا حق کیسے دے گا؟ تو یہاں بتایا گیا کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ اور مشرکوں سے کیا کہا گیا؟ آپ درگزر کریں اور ان کی بد زبانی کا جواب بھی نہ دیں، بلکہ تلیف قلب کے لیے قول و فعل میں نرمی برتی ہے اور سلامتی کی دعا کیجیے۔ انہیں بہت جلد ان کو نظر آ جائے گا، اپنے اعمال کی سزا وہ سامنے دیکھ لیں گے۔ اس میں بھی مشرکوں کو دھمکایا گیا، آخر وہی ہوا جس سے انہیں ڈرایا گیا، ایسا عذاب آیا جو ٹالے نہ ٹلے۔ بدر میں بڑے بڑے سرداروں کا ان کی بولتی بند ہو گئی، مشرکوں کا منہ کالا ہو گیا، دین کی روشنی مکہ سے نکل کر ہر طرف پھیل گئی اور دن بدن مسلمان غالب و قوی ہوتے چلے گئے۔ اللہ کی اس دین میں بے شمار لوگ فوج در فوج آنے لگے اور مشرق اور مغرب نور اسلام سے جگمگا اٹھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔